ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجئے، جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بس ہم چما دیگرے نہیں، یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو، بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراً تسلیم کرتے ہیں، حقیقت جب آئے لپک کر قبول کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے۔ سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے، حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراث ہے، دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ متاع ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں، یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ہوں ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہے اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا، دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی، ان کی عظمت کا نقش اس پر قائم ہوا، لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر۔ دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گی، وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں، کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ اب وہ بریلوی ہیں، کوئی خیر آبادی ہیں، کوئی بدایونی ہیں، کوئی فرنگی محلی ہیں، کوئی اہل حدیث ہیں، اب یہ مختلف طبقات ہمارے یہاں ہیں۔ اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگ وہ ہیں، آپ کے بزرگ یہ ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے گی؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہوں یہاں پر آ کر، تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو، ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان سے تعارف ہو۔ جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت اہم ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں، نگاہوں کو کھولیں، کانوں کو کھولیں۔ صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی اور کسی ایک ہی کنویں کے میڈک بنے ہوئے ہیں، بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہے ان کا مشاہدہ کریں، تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئیں گے۔